الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان فضل ہے کہ مجھے اور آپ کو زندگی کے خوبصورت اور قیمتی ترین دن عطا فرمائے ہیں صحت عافیت ایمان کے ساتھ. جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی سید الایام ہے، سب دنوں کا سردار ہے. یہ چھوٹی عید اور بڑی عید سے بڑا دن ہے. اور پھر رمضان المبارک کا جمعہ ہو تو اس کی حیثیت اور بڑھ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ عطا فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، مہربانی اور فضل ہے. پچھلے جمعے ہم نے عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق جیسے حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور آخرت کے اجر کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہے. آج جو موضوع ہے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان مبارک کی راتوں میں ایمان اور اخروی اجر اور ثواب کے لیے قیام کیا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہے. تو معلوم ہوا پچھلے جمعے کو جو بات ہوئی وہ روزے کے حوالے سے ہوئی. عرض کیا گیا تھا کہ 3 چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں. 3 چیزیں روزہ تو باقی رہتا ہے، ثواب کو بالکل مٹا دیتی ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو روزے کے ثواب کو بڑھا دیتی ہیں. آج تراویح کے متعلق کچھ گزارشات پیش خدمت ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح حق بات کہنے کرنے اور پھر اس سب پر ہم کو سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک امام ہیں. ان کی کتاب ہے عربی میں ریاض الصالحین. اس کی بہت ساری شروحات بھی ملتی ہیں. عرب جماعتیں اگر کبھی تبلیغ میں چلتی آپ دیکھیں تو ان کے پاس آپ کو نظر آ جاتی ہے. ویسے ہمارے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے. بچیوں کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور بنات کے مدارس اور بنین کے دونوں کے مدارس میں.
اس میں وہ 3 باب لائے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ باب فضل قیام اللیل، ایک باب نمبر 1، اور باب استحباب قیام الرمضان والتراویح، رمضان المبارک میں تراویح کا مستحب ہونا اور قیام کرنا، اس پر وہ حدیثیں لائے ہیں۔ اور تیسرا باب وہ لائے ہیں باب فضل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد، اس کے پیچھے ایک یہ ذہن بھی ہے ہمارا کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے، ہمارے بچپن میں اتنا نہیں تھا، اب چونکہ میڈیا وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں تو کچھ بحث زور پکڑ جاتی ہے۔ سنتے ہیں کہ کوئی کہہ رہے ہیں مسلمان کے لیے تراویح تو صرف 8 ہیں، کوئی کہتے ہیں 12 ہیں، کوئی کہتے ہیں 20 ہیں۔ پھر ایک نئی بات آ گئی جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے، اور دریائے جہلم کے کنارے پسماندہ قصبے جس کو فوج نے کینٹونمنٹ کا درجہ دے کر شہر بھی بنا لیا جہلم، وہاں ایک صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی کہ تراویح تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تراویح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے بالکل ہی فارغ کر دیا کام۔ اس سے متاثر ہوتے ہیں لوگ، نوجوان۔ تو ارادہ ہوا کہ جیسے پچھلے جمعے میں روزے پر بات ہوئی تو آج تراویح پر بات ہو، معلوم ہو جائے کہ تراویح ہے یا نہیں ہے، اور قرآن و سنت میں کتنی ہے، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے کیا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس پر جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، بات کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی بھی ہے، اب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق بات جب نظر آئے تو انسان کو چاہیے کہ حق بات کو قبول کرے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں لائی ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ وہ پہلا باب لائے ہیں باب فضل قیام اللیل، وہ باب جس میں قیام اللیل کی فضیلت بارے احادیث جمع کی گئی ہے۔ قیام اللیل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد بھی ادا فرمایا کریں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ مقام محمود کہلاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا فرمائیں گے اور میں شفاعت عظمیٰ، اللہ کے حکم سے شفاعت عظمیٰ کروں گا اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے، سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ سے، اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اور اذان کے بعد کی جو دعا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ایک ہی چیز امت کو تعلیم فرمائی ہے اپنے لیے دعا کے لیے، اور کوئی دعا کا نہیں کہا، یہی کہا وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے سر کے تاج آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ تو وہاں حضور تشریف فرما ہوں گے اور شفاعت عظمیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ سفارش فرمائیں، آپ کی سفارش قبول ہوگی، آپ ارشاد فرمائیں، تو حضور سفارش فرمائیں گے۔ تو اس کو رات کے اس قیام کو قرآن کریم نے کہا تہجد، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
تہجد کہتے ہیں اس نماز کو جو کچھ سونے کے بعد اٹھ کر رات کے آخری پہر میں پڑھی جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوا پچھلے 1400 سال میں کہ کبھی مسلمان مسجد سے گئے ہوں اور کسی نے پوچھا کہاں سے آئے تو وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی جماعت ادا کر کے آئے ہیں۔ جو بھی جانتا ہے کہتا ہے میں تراویح ادا کر کے آیا ہوں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، قیام اللیل لے رہے تھے سے۔ اور قیام اللیل کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 رکعت بھی ادا فرماتے ہیں۔ کیسے؟ 3 وتر، تو 3 نکال لیں 7 میں سے تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 4۔ تو معلوم ہوا 4 رکعت بھی ادا فرماتی ہیں، 9 رکعت بھی ادا فرماتے ہیں، تو 9 میں سے 3 نکال دیں تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 6۔ فرماتی ہیں 11 بھی ادا فرماتے ہیں، کبھی 13 کی بھی ایک روایت ہے کہ 13 بھی ادا فرماتے ہیں۔ تو یہاں ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا ذہنی طور پر کہ وتر 1 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے، تو 3 رکعت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہیں حضور کبھی 6، کبھی 7، کبھی 9، کبھی 11، کبھی 13 رکعت بھی ادا فرماتے موقع کی مناسبت سے۔ اور دوسرا باب کو لائے ہیں ریاض الصالحین میں، باب استحباب قیام رمضان وهو التراویح، رمضان کے اندر تراویح کے نام سے کھڑا ہونا جو کہ مستحب ہے، جو ثواب کا کام ہے، جو نیکی لاتا ہے، تو وہ علیحدہ چیز ہے۔ احادیث جمع کی ہیں، قیام اللیل کا میں نے عرض کر دیا وہاں علیحدہ حدیث ہے، تو وہ بات ہی علیحدہ ہو گئی۔ تراویح کی جب باب کی بات آئی تو تراویح کے باب میں علیحدہ حدیث ذکر فرماتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تراویح پڑھتے تھے، یہ کتنی پڑھی ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی امامت فرمائی۔ امام کو لوگ بہت بعض کا ہم ہلکا سمجھ لیتے ہیں، تو امامت کی نسبت تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس امت کے سب سے پہلے امام تو حضور پاک علیہ السلام ہے۔ حضور کا کام ہی امامت کروانا ہے، حضور امامت کرواتے تھے، لوگوں کی نماز پڑھاتے تھے، جنازہ پڑھاتے تھے، نکاح پڑھاتے تھے۔ تو مصلی کی نسبت جب بھی ہم کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مصلی رسول، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس مصلی کو نسبت ہے۔ ایسے ہی ایک مصلی پر حضور آگے کھڑے ہوتے، عمر پیچھے کھڑے ہوتے، تو یہ قیامت تک چلے گا یہ سلسلہ انشاءاللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور نے 3 دن تراویح پڑھائی۔ چوتھے دن جب لوگوں کو معلوم ہوا تو بہت لوگ جمع ہو گئے، کافی لوگ تشریف لائے کہ حضور تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوتھے دن تشریف نہیں لائے، اور صبح کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت ان تفترض عليكم فتعجزوا عني یا فتعجزوا منها۔ میں صبح تم سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ رات کو مجھے پتا تھا تم آئے ہو، لیکن میں گھر سے نہیں آیا امامت کے لیے، اس لیے کہ مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں امامت کے لیے آیا اور تراویح میں تمہاری امامت کی تو کہیں یہ نماز بھی تم پر فرض نہ ہو جائے، اور یہ اگر فرض ہو گئی تو تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ حضور جانتے تھے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق کہ امت 5 پڑھنے پر پوری طرح تیار نہیں ہے۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا 50 دی اللہ تعالیٰ نے،
تو موسیٰ علیہ السلام سے الوداعی مصافحے کے وقت حضرت نے فرمایا کیا؟ تو فرمایا نماز. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تشریف لے آئیں. آپ کی امت 50 مرتبہ نہیں پڑھتی، 2 نہیں پڑھتے تھے تو آپ کی 5 کیسے پڑھیں گے، 50 کیسے پڑھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تخفیف فرماتے گئے اللہ سے ملاقات کے بعد، تو پھر 5 ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 5 اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرے گا اللہ کی رحمت سے 50 کا ثواب ملے گا ثواب 50 کا. کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کا کہا بدلتا نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے ہے، لیکن ثواب کا جو فیصلہ ہے وہ پورے کا پورا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں اور میں بھی اور آپ بھی بحیثیت مسلمان، حضور نے جس کام کو دوام کے ساتھ پابندی کے ساتھ کیا ہے وہ پھر امت کے لیے فرض کا درجہ ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتی ہے، وہ چیز لازم ہو جاتی ہے. سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ تاکید کردہ سنتیں جن کی بہت تاکید ہے، وہ سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے، نہیں چھوڑتے تھے. تو آپ بھی اور ہم بھی سنتیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ فرض تو نہیں ہے لیکن حضور چھوڑتے نہیں تھے. اسی طرح سنت غیر مؤکدہ وہ سنتیں جن کی تاکید نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام امت پر شفیق ہونے کی وجہ سے کبھی چھوڑ دیتے تھے کبھی پڑھ لیتے تھے تاکہ یہ بھی مؤکدہ میں نہ چلی جائے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے اس نماز باجماعت تراویح کی اس کو جاری رکھا تو یہ تمہارے اوپر لازم ہو جائے گی اور مشکل ہو جائے گی. اسی طرح پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مختلف قرہ کے پیچھے، قرہ صحابہ کے پیچھے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مختلف ٹولیوں میں مسجد نبوی شریف میں تھوڑے تھوڑے لوگ مل کر مختلف جماعتیں ہوتی ہیں. اسلام کا ابتدا تھا. جب چوتھے دن حضور تشریف نہیں لائے تو روایات بتاتی ہیں کہ مسجد نبوی بھر گئی لوگوں سے، اتنے لوگ آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ تشریف نہیں لائے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سوال ہوتا ہے جب رسول اللہ نے نہیں پڑھی تو آپ کیوں پڑھواتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مسلمان جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے تھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ٹولیوں میں پڑھ رہے ہیں مختلف ٹولیوں میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اوپر سے پیغام آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابی کو قرآن سنائے، دور کریں قرآن کریم کا تو ابی سے دور کریں. اوپر سے مہر ہے کہ یہ امت کے سب سے بڑے قاری ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے میرا نام لے کر کہا؟ فرمایا ہاں، تیرے نام لے کر کہا گیا ہے مجھے کہ میں تجھے قرآن سناؤں. اترا حضور پر ہے لیکن سنیں گے ابی بن کعب رضی اللہ. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا. اب ہم کہتے ہیں کہ جی 8 ہیں 11 ہیں 12 ہیں یا جتنی بھی ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں 20 والی اور جماعت والی پکڑ لیتے ہیں. جماعت بھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ تراویح کی نہیں کروائی، تو آپ کیوں پورا مہینہ پڑھاتے ہیں 8 رکعت ہوں یا 12 ہوں یا جتنی بھی. اس میں ایک اور ہمارے ذہن میں بھی بات ہو
کہ میرا انداز یا میرا مزاج مناظرانہ نہیں ہے، مناظرے کا نہیں ہے، جھگڑے کا، مناظرے کا نہیں ہے، مناظرہ نہیں کرتے ہم، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مناظرہ حق و باطل کے درمیان ہوتا ہے، اور 8 پڑھنا یا 12 پڑھنا یا 20 پڑھنا یہ حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہے، مناظرہ حق و باطل کے درمیان، یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ تو نیکی اور خیر کا کام ہے، اس لیے مناظرہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے داعیانہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تبلیغ والے کسی سے مناظرہ نہیں کرتے، دعوت دیتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ چل جاتے ہیں، تو مناظرے سے دلوں میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں حماد، امام صاحب نے فرمایا مناظرہ نہیں کرنا، تو حماد فرمانے لگے ابا آپ خود مناظرہ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں مناظرہ نہیں کرتے، یہ کیوں؟ تو فرمایا میں مناظرہ کرتا ہوں تو میری یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے اللہ نہ کرے یہ کوئی غلطی کرے اور اس کو میں پکڑ لوں، اور لوگوں کی مناظرے میں کیا خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ جو بول رہا ہے یہ کوئی غلطی کرے اور اس کو میں پکڑ لوں، تو اس لیے مناظرے سے تو مناظرانہ ہمارے یہاں الحمدللہ شروع سے مسجد کا ماحول ایسا ہے کہ اس میں کسی قسم کی مناظرانہ کیفیت یا فرقہ وارانہ کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو پاک اور صاف کر رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ 15 والے بھی ہیں، 20 والے بھی ہیں، 12 والے بھی ہیں، 8 والے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں ہم ساتھ چلاتے ہیں سب۔ اور مزے کی بات ہے کہ 8 یا 12 والے تو پڑھ لیتے ہیں، بحث وہ کر رہے ہوتے ہیں جو 20 کے ماننے والے ہیں لیکن 2 بھی نہیں پڑھتے، 2 رکعت تراویح بھی نہیں پڑھتے، بحث کرتے ہیں لوگ۔ تو بحث سے کوشش فرمائیں کہ بچا جائے، بحث نہ ہو۔ قرآن کریم نے بھی بحث سے منع فرمایا ہے، بحث مباحثہ نہ ہو، بچے انسان بحث سے۔ اگر دینی بحث اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی عوام الناس کے لیے، تو یہ جو ہم بحثیں کر رہے ہوتے ہیں سیاست پر اور مختلف باتوں پر، تو وہ کس حد تک ہوگی آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کو 20 رکعت تراویح پر اور جماعت پر جمع فرما دی، اور یہ امت کا تواتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 4 بڑے ائمہ میں بڑے امام ہیں، وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے شہر مکہ مکرمہ میں نے دیکھا کہ 20 تراویح ہی پڑھی جاتی ہے، سب ائمہ 20 کے قائل اور اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھنے کے قائل۔ تو اس حوالے سے جو تردد بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ جی 12 ہے، تو وہ حدیث بعض اوقات ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری پر فٹ ہو جاتی ہے، اس کو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے یا وہ پڑھے لکھے، ایسی بات نہیں ہے، سب پڑھے لکھے بھی ہیں، سب کو پتہ ہے، سب چیزیں جانتے ہیں لوگ۔ اسلام کا جو طریقہ کار ہے دین کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 2025 میں اور 1445 میں چلنے والے دماغ کی عقل وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے حضرت عمر ابو بکر کی ہے، بہت فرق ہے، ملاپ ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے نہیں پڑھی، صحابہ نے پڑھی ہے، آپ مان لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور نے جو پڑھی یا نہیں پڑھی، تھوڑی پڑھی یا زیادہ پڑھی، یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ لکھی ہے، یہ بھائی کس نے بتایا ہے؟ یہ تو صحابہ نے بتایا ہے بھائی، صحابہ کو آپ کاٹ نہیں سکتے۔ یہ حدیث جمع کس نے کی ہے؟ کون لے کے آیا ہے آپ کے پاس؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات تو مان لی، امام کے پیچھے انہوں نے پڑھائی، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری چھوڑ دی، کیوں چھوڑ دی؟ اس کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ عام لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے یا عمر کا، نعوذ باللہ، تو یہ تو گستاخی کی بات ہے۔
ہم نے کلمہ تو اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اتنا ہلکا کیوں لے رہے ہیں؟ عمر ہلکا لینے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 22 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر رائے پہلے واضح ہوئی ہے، اس کی تائید میں قرآن کی آیت اتری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی مرضی پہلے سامنے آئی ہے اور قرآن کی آیت تائید میں اس کے بعد اتری ہے۔ معمولی انسان نہیں ہے، وہ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا، اگر نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بند نہ فرماتے، بعد میں بھی جاری رہتا، تو میرے فوراً بعد جو شخص نبی بننے کے اہل ہیں میرے صحابہ میں اور میری نگاہ میں، لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹی چیز نہیں ہے عمر، بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو ایک ایسی بات پر جمع فرمائے جو قرآن و سنت میں نہ ہو؟ نعوذ باللہ، یہ تو ایمان خراب کرنے والی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد فرما رہے ہیں حضرت علی، یہ بتائیں آپ کے داماد کا رتبہ بڑا ہوتا ہے یا سسر کا؟ رتبے میں سسر بڑا ہوتا ہے یا داماد؟ سسر۔ دو ہوں، ایک داماد اور ایک سسر، تو رتبے کے اعتبار سے آپ سسر کو بڑا رتبہ دیں گے یا داماد کو؟ سسر کو، سسر کو۔ تو خلافت کی ترتیب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک کے گھر میں ایک بیٹی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ، ان کے ابا کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری میری اور آپ کی ماں ہے حضرت حفصہ، ان کے ابا کا نام ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو کیا ہوئے حضور کے گھر میں دو بیٹیاں ہیں، تو یہ حضور کے رشتے میں کیا لگے؟ حضور کے سسر، حضور کے سسر۔ لوگ کہتے ہیں لاجک، سارا اسلام لاجک پر ہے، سارا دین لاجک پر ہے، ہمارا پورا مذہب لاجیکل ہے، عقل کے مطابق ہے، کہیں ٹکراتا نہیں ہے۔ اگر عقل صحیح ہو تب۔ یہ دو سسر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہیں حضرت علی المرتضی، چوتھے جو خلیفہ ہیں ان کے گھر میں، اور دو بیٹیاں ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جن کو ذوالنورین، دو نور پیغمبر کے جن کے گھر میں اللہ نے جمع فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر مجھ تک آج تک کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے گھر میں گئی ہوں یکے بعد دیگرے، سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ روایت شخص ہے، 1 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے یہ واحد شخصیت ہیں کہ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے وہ بھی سردار الانبیاء، سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہستی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت کے گھر میں ہیں۔ تو خلافت کی ترتیب کیا ہے؟ خلافت میں پہلے نمبر پر کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سسر افضل ہوتا ہے یا داماد؟ سسر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب خلافت کی بھی رکھی ہے، سسر کو پہلے نمبر پر، نمبر 1 پر سسر، وہ سسر جن کی بیٹی بخاری شریف اور مسلم شریف بھری پڑی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضور کی نور نظر تھی، سب سے چہیتی بیوی تھی۔
دوسرے نمبر پر دوسرے سسر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے نمبر پر دامادوں میں وہ داماد جو دوہرے داماد ہیں، جن کے گھر میں دو نور جمع ہوئے ان کو تیسرا نمبر، اور جن کے گھر میں ایک بیٹی جمع ہوئی ہے اس کو چوتھا نمبر دیا ہے، اوپر سے فیصلہ آیا۔ یہ دنیا کے رتبے نہیں ہیں۔ تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہو رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس ختم کر کے باہر تشریف لا رہے تھے، اور حضور نے ایک ہاتھ سے ابو بکر کو پکڑ رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ تینوں حضرات چلتے آ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ یہ میرے دائیں اور بائیں عمر اور ابو بکر اور عمر ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جمع کیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسی طرح ہاتھوں کے ساتھ جمع کر کے اٹھائے گا۔ یہ دونوں جب اٹھے گی ساری انسانیت مجھ سمیت، تو یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکا لے لیتے ہیں لوگ، بات میں ہلکا نہ لیا کریں، اتنا لائٹ نہ لیا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جمع فرمایا 20 تراویح پر اور جماعت کی نماز پر، اور یہ تواتر امت سے ثابت ہے۔ تواتر کی بھی اپنی حیثیت ہے، تواتر کی بھی اپنی حیثیت ہے، اور یہ کم علمی کی دلیل تو ہو سکتی ہے، لیکن علمیت کی دلیل نہیں ہو سکتی اگر دنیا میں اور بھی دیکھنے کا موقع ہو۔ کسی کو سپریم کورٹ جانے کا اتفاق ہو، ویسے اللہ تعالیٰ ذاتی اور اس طرح کے کیسوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں، عدالتوں میں جانے سے، کچہری جانے سے، لیکن کوئی ایسی معاملات ہوتے ہیں انسان کے جانا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، کورٹ 1 میں ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحب، وہاں آپ کا کیس لگا ہو اور وہ آپ کے خلاف فیصلہ دینے لگے، اور آپ بحیثیت وکیل ان کو صرف یہ کہہ دیں کہ 1984 میں، 1957 میں، 1961 میں یا اس سے بھی پہلے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، اور آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ قانون کی شائع ہونے والی فلاں کتاب کے فلاں نمبر صفحے پر، اور سال پیچھے PLD کا لکھا ہوتا ہے یہاں پر، تو اس سال کے PLD پبلشنگ میں فلاں صفحے پر فلاں جج صاحب کی اس کیس کے بارے میں یہ رائے ہے، تو چیف جسٹس صاحب جو حاضر ہیں اور وقت کے زمانے کا علم رکھتے ہیں اور اپنی کرسی پر حاضر رہتے ہیں، تو وہ جیسے ہی پرانی ججمنٹ کا حوالہ آئے گا تو وہ اس ججمنٹ کو فالو کرتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں کہ صحیح، دیکھیں گے تو یہ صحیح، اس سے پہلے جج نے فیصلہ دیا۔ اس کو کہتے ہیں تواتر، ہر جگہ تواتر چلتا ہے، ہر نظام میں تواتر ہے، اسی طرح اسلام میں بھی تواتر کی حیثیت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سنت کی اور دین کی گہری سمجھ عطا فرمائے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، آہستہ آہستہ بچپن میں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، ابھی سنتے ہیں کہ اسکالر کہہ رہے ہیں کہ تراویح نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اسکالر کہہ سکتے ہیں، کہہ لیں، لیکن ان چیزوں میں انسان کو الجھنا نہیں چاہیے۔ قرآن کریم بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے، صحابہ کا طریقہ بھی موجود ہے، ائمہ اور اس امت کے جو قانون دان ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث سے قانون کی، اسلامی قانون کی شکیں نکال کر قانون مرتب کیا، ان کو امام کہتے ہیں، ان کو امام کہا جاتا ہے، جنہوں نے قانون مرتب کیا۔ کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ تراویح نہیں ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، تو اس لیے ان بکھیڑوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ ہم تراویح ادا کریں اور 20 ادا کریں، صحیح بات یہی ہے۔ اسی طرح تراویح کے حوالے سے میں نے دیر سے آنے والے حضرات کے لیے میں دوبارہ شروع سے بات عرض کر دیتا ہوں کہ پچھلے جمعے ہم نے عرض کیا روزے کے متعلق، من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور میں نے عرض کیا روزے میں 3 چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، 3 چیزیں روزہ تو باقی رہتا ہے ثواب کو مٹا دیتی ہیں، اور 3 چیزیں روزے میں کریں تو روزے کے ثواب کو آسمانوں پر لے جاتی ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر کے وعدے کے ساتھ، اللہ کی طرف سے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ فرماتے ہیں اس کی گناہوں کی تختی اور سلیٹ صاف کرنا بھی میرے ذمہ ہے، اس کے لیے بھی معافی ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہو، یہ بات ہم کرتے نہیں ہیں ممبر سے بھی، تو عام عوام الناس کو یا آنے والی نسل کو نہیں پتا کہ قرآن صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ جیسے میں پڑھا دوں اپنی مسجد میں، تو میں اپنی مسجد کا کور کمانڈر ہوں، دوسرے مولانا صاحب اپنی مسجد کے کور کمانڈر ہیں، تو جو میرے دل میں آئے میں کروں، جو دوسرے کے دل میں آئے وہ کرے، تو یہ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی بتا ہمارے اوپر وہ رول چلتا ہے جو قرآن و سنت کا۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقے کو کہتے ہیں ترتیل، جیسے قرآن کریم نے کہا بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ بھی آپ پڑھا کیجئے۔ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ محفل میں قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ، جیسے قاری عبد الباسط پڑھا کرتے تھے محفل میں لوگوں کے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کو کہتے ہیں ترتیل، محفل میں پڑھنے کا طریقہ۔ دوسرے طریقے کو کہتے ہیں حدر، جیسے تراویح میں کعبہ کے امام پڑھتے ہیں یا دیگر مساجد کے امام پڑھتے ہیں یا ہماری مسجد میں پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، اس کو کہتے ہیں حدر۔ یہ طریقہ ہے تراویح میں پڑھنے کا۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے جیسے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھ کے سکھایا، سنایا، دکھایا، اور صحابہ نے پڑھا اور ہم تک پہنچا، اس کو کہتے ہیں تدویر۔ جیسے امام صاحب فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ان تینوں میں فرق ہے، تینوں طریقوں میں فرق ہے۔ اور آج کل مارکیٹ میں ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جو پاکستانی طریقہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کرتے کرتے تعلمون، اللہ اکبر، بیچ کا کوئی پتہ نہیں ہے اس غریب نے کیا پڑھا ہے، مقتدی کو بھی نہیں پتا، امام صاحب کو بھی نہیں پتا۔ مقتدی کے ذہن میں یہ ہے بس ٹائم 40 منٹ اس نے صرف وتر، عشاء، تراویح میں لگائے ہیں، یہ 1 نمبر ہے۔ پڑھا کیا ہے کچھ پتہ نہیں، سمجھ آئی ہے کچھ پتہ نہیں۔ یعلمون تعلمون کی آئی، ہاں جی یعلمون تعلمون کی تو آئی ہے، باقی کچھ پتہ نہیں۔
تو یہ دیسی طریقہ ہے. تو دیسی طریقے سے قرآن پاک پڑھنا صحیح نہیں ہے. مولانا صاحب اگر آپ کی مسجد کے لسے ہوں، کمیٹی نے دبا کے رکھا ہو، تو قاری صاحب کو یا کمیٹی کو آپ کہیں کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، ان کو کہو آہستہ پڑھیں، طریقے سے پڑھیں. جو قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ ہے حضر کے ساتھ ویسے تراویح میں پڑھیں، چاہے 10 منٹ زیادہ لگ جائے. پتہ تو چلے سماعتوں میں تو قرآن کریم آئے، صرف تعلمون یعلمون کا تو پتہ نہ ہو کہ صرف تعلمون یعلمون بس ٹائم رکھا ہے، اس ٹائم میں 40 منٹ کے پیکج میں آپ نے فارغ کرنا ہے. نہیں، 5-10 منٹ اوپر لگ جائے تو کوئی بات نہیں. نہ سجدے کا پتہ، نہ رکوع کا پتہ، نہ قیام کا پتہ. اور امام کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے. رمضان میں تراویح میں مولوی صاحب رکوع لمبا کرو، مولوی صاحب سجدہ چھوٹا کر چھوڑو، مولوی صاحب قاعدہ ذرا اور بدا چھوڑو، مولوی صاحب سلام ذرا دیر نہ چھوڑ دیں اس پر. وہ جیسے صحیح طریقے سے پڑھے گا تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا بھی فرض ہے، صحیح طریقے سے سننا بھی ضروری ہے. پبلک کو پتہ ہوگا تو تب، پبلک بیچاری کو پتہ ہی نہیں، ہم بتاتے بھی نہیں ہیں. ہم بتائیں گے تو تب. اس لیے میں نے عرض کیا قرآن کریم کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. ترتیل کے ساتھ قرآن پاک محفل میں پڑھنے کا طریقہ اور ہے، قاری عبد الباسط کی طرح. اور پھر حضر کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ تراویح میں، چونکہ اس میں ٹائم زیادہ لگنا ہے تو کور بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہے تراویح میں کھڑا کریں لوگوں کو 1 سپارے کے لیے اور 2.5 گھنٹے میں فارغ کریں، یہ بھی ظلم ہے. شوگر کا مریض کھڑا ہے، پیشاب کا مریض کھڑا ہے، گھٹنوں کا مریض کھڑا ہے، مولوی صاحب نے آج ہی ساری آواز آج ہی نکال کے ان کو سنانی ہے. اور یہ جو آوازیں بناتے ہیں اندر سے نکالنا، یہ تراویح میں نہیں ہے. رنگا رنگ آوازیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز عطا فرما رکھی ہے، سجا سنوار کے پڑھیں، اس سے لوگوں کے دلوں پر اثر ہو اس آواز کا. قرآن کریم لگتا ہے جب کانوں میں، دل پہ، ذہن پر، تو یہ سکون کی لہریں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر. اس لیے صحیح قرآن پاک سننا ضروری ہے. ایسی مسجد کا انتخاب فرمائیں جہاں صحیح قرآن پڑھا جاتا ہو. اور یہ جو رکوع لگائے گئے ہیں قرآن کریم میں، یہ بھی عرض کر دوں، رکوع کس کو کہتے ہیں؟ رکوع تو ابھی آپ رکوع کریں گے، قیام کے بعد رکوع، تو یہ قرآن کریم میں بھی رکوعات ہیں. لیکن آپ عربوں کا قرآن، وہ قرآن پاک جو آپ حج عمرے سے واپس آتے ہوئے آپ کو دیتے ہیں مدینہ منورہ کا چھپا ہوا، وہ تو ہمارے علاقے کے لیے چھاپا گیا ہے، اس لیے اس میں بھی رکوعات ہیں. لیکن شام کا جو نسخہ ہے تبع للشام، تبع للافریقہ، وہ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو رکوعات نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں رکوعات عربوں نے نہیں لگائے. وہ تو عربی جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں پر مضمون ختم ہو رہا ہے، وہ جہاں مضمون ختم ہوتا ہے رکوع کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کیا کیا ہے، یہ مولویوں نے کیا ہے. ماوراء النہر کے علماء نے، ماوراء النہر کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کا بتانا پڑتا ہے. ماوراء النہر اس لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ پبلک سینٹیمنٹ ہے، ایک لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مولانا حضرات وہ باتیں کرتے ہیں جو اوپر سے گزر جاتے ہیں، وہ اردو بولتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. تو میں اس لیے آسان کر کے عرض کرتا ہوں. ماوراء النہر، ماوراء النہر اس علاقوں کو کہتے ہیں جو دریائے نہر آمو، دریائے آمو سے پار کے علاقے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، وہ علاقے. ماوراء النہر، ترمذ و بخارا کی سرزمین، تاشقند و بخارا کی سرزمین، وہاں کے علماء نے اجمی حضرات کے لیے، تاکہ وہ قرآن کریم کے ترجمے سے تو واقف نہیں ہیں، کسی غلط جگہ پر قرآن کریم کو ٹیک کر کے پڑھ لیں گے تو ترجمہ آگے پیچھے ہو جائے گا. تو انہوں نے موضوع کے اعتبار سے قرآن کریم کو رکوع لگا دیا کہ یہاں پر مضمون ختم ہوا تو یہ رکوع، اب آپ رکوع کر سکتے ہو تراویح میں پڑھاتے ہوئے، اس لیے لگائے. حافظ حضرات کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے. قرآن کریم میں کتنے رکوعات ہیں؟ 540. کتنے رکوعات ہیں؟ 540. اور 540 رکوعات کو اگر آپ 20 تراویح میں پڑھیں گے تو 27 راتوں میں قرآن کریم مکمل ہو جائے گا. تو 540 رکوعات ہیں قرآن کریم میں.
تو رکوعات کے حساب سے ہم پڑھیں، اپنی تلاوت بھی رکوعات کے، لیکن یہ عربوں نے نہیں لگایا، ماں مران نہر کے علماء نے لگائے ہیں میرے اور آپ کے لیے، اس لیے کہ حافظ صاحب تو عالم نہیں ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہاں رکوع کر رہے ہیں، وہ کسی غلط جگہ پر آگے پیچھے کر لیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، مضمون خراب ہو جائے گا، بات آدھی رہ جائے گی۔ اللہ کی کلام ہے، یہ مربوط کلام ہے، یہ باربط کلام ہے، یہ بے ربط نہیں ہے، یہ جڑی ہوئی آپس میں۔ یہ قرآن پاک موبائل میں آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت غلطی ہیں، شاید بعض ایپس میں ہوں گی غلطیاں، تو احتیاط فرمائیں، جو سرٹیفائڈ ایپس ہیں ان سے قرآن کریم پڑھیں۔ میں نے قرآن کریم نہیں پڑھا ایپ سے، ترجمہ کبھی یا تفسیر کوئی دیکھنی ہو ایمرجنسی میں ہوگا، ضرور ہوگا، تو اس معاملے میں آپ احتیاط فرمائیں۔ ایک چیز مجھے کسی نے پوچھا کہ جی قرآن کریم پڑھنا جائز ہے ایپ میں یا نہیں؟ جائز ہے، صحیح ہے، لیکن ایک گزارش ہے، جس پلیٹ میں آپ بریانی کھاتے ہیں تو ناراض نہ ہو، خفا نہ ہو، اس میں آپ پیشاب تو نہیں کرتے نا؟ بریانی والی پلیٹ میں پیشاب تو نہیں کرتے؟ یا اکھڑیلا سے نگکی سے جس برتن میں دودھ لاتا ہے، وہ جس برتن میں آپ اور میری آپ کی ماں بہن دودھ لیتی ہے، تو اس برتن کو رات کو پیشاب کے لیے تو استعمال نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم آپ موبائل سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس قرآن پاک میں جب آپ اسی اسکرین پر ننگی تصویر دیکھیں گے، گندی مووی دیکھیں گے اور جھوٹا ویلاگ سنیں گے اور گالم گلوچ دیکھیں گے، ٹک ٹاک اور وہ ویڈیو دیکھیں گے، پھر قرآن پاک کھولیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے ساتھ کچھ جوڑ نہیں بنے گا۔ تو موبائل کو پاک رکھیں، موبائل صاف ستھرا، آپ کا موبائل پاک ہو، تاکہ اگر موت کے بعد کھلنا پڑ جائے تو کسی کو شرمندگی بھی نہ ہو کہ یہ کیسا موبائل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دلوں کے ساتھ موبائل پاک کرنے کی، دل و دماغ، موبائل، ساری زندگی پاک صاف کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم ٹھہر کر طریقے سے گھر میں پڑھیں تو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تراویح میں پڑھیں تو حضر کے ساتھ پڑھیں، اور فرض نماز میں امام کے ساتھ پڑھیں تو تجوید کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ ہو۔ اور دوسرا ایک اور بڑی ضروری بات، آپ کے حافظ صاحب اگر یوں پڑھیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یہ صحیح ہے، یا وہ پڑھیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ پڑھیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، تو یہ غلط ہے۔ یا تو آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ روک کر پڑھیں گے تو وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، سانس توڑیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، سانس اٹھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ملا کر بھی پڑھیں اور توڑ کر بھی پڑھیں، تو ایسے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کا ادب اور آداب ہے، پورا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے، سننے کی اور سماعتوں میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بچہ اٹھا ہے، جلدی کر بچے، اور مختصر یہ باتیں تو ضروری تھیں رمضان مبارک کے حوالے سے۔ صبح فجر کے بعد جو بات ہوتی ہے اس میں نہیں کر سکا بات، اور جان بوجھ کے نہیں کی، وہ مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں قرآن کریم کے درس کے حوالے سے کچھ معروضات ہوتی ہیں۔ بڑا واقعہ ہوا ہے میرے اور آپ کے ملک میں، جعفر ایکسپریس کا، اس پر میں نے بات کرنی تھی، اور اس لیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اتنا بڑا واقعہ، تو مجھے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تکلیف تھی، پریشانی تھی کہ میرے ساتھ کے کچھ مسلمان روزے کی حالت میں، مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت تکلیف میں، پریشانی میں، اور جب وہ پریشانی تھی کہ اب یہ ہوگا کیسے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو اللہ کے فضل و کرم سے اور میری اور آپ کی بہادر افواج کی برکت سے ٹال دیا۔ آپ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں جو ٹویٹر پر ہیں، جو فیس بک پر ہیں، جو فوج کے خلاف پوسٹیں کرتے ہیں، فوج کو نفرت کا نشانہ بناتے ہیں، آپ میں سے بھی کوئی ایک جعفر ایکسپریس میں ہوتا تو وہ دو چیزوں کا انتظار کرتا، یا موت کا یا فوج کا۔ یہ جو ٹویٹر پر بات کر رہے ہیں نا،
یہ ایسی فوج ہے، ایسی اختلاف ہے ہمیں، آپ کو کم ہوگا، ہمیں زیادہ ہے فوج کے سیاسی کردار سے اختلاف۔ آپ کو اختلاف یہ ہو سکتا ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، سامعین کو نہیں کہہ رہا، اس نسل کو کہنا چاہ رہا ہوں جو فوج کے خلاف بات کرتی ہے کہ بچہ آپ کا تو اتنا تجربہ نہیں ہے، نہ آپ کی اتنی تعلیم ہے، نہ آپ کا اتنا علم ہے، آپ کیوں ناراض ہیں فوج سے؟ سچی بات ہے، میرے آگے قرآن پاک کھلا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، آپ اس لیے ناراض ہیں کہ فوج نے ہمارا بیٹ مین کیوں بدل لیا، نیا بیٹ مین کیوں لے آئی ہے، یہی ہے نا، فوج نے بیٹ مین بدل لیا ہے نا اپنا، پہلے ایک اور بیٹ مین رکھا تھا، اس کو فارغ کر دیا، نیا بیٹ مین آ گیا۔ آپ کو مسئلہ ہے کہ اردلی کیوں تبدیل کیا فوج نے، میرا اردلی ہوتا تو ٹھیک تھا، آپ کا اردلی ہو تو ٹھیک، میرا اردلی ہو تو غلط، پھر تو ملک نہیں چلے گا، پھر تو یہ یمن اور شام بن جائے گا۔ میرے اور آپ کے ملک کو اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے، یہ فوج اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے نفرت نہ کریں۔ آپ جعفر ایکسپریس میں ہوتے، وہاں موبائل کے سگنل کام نہیں کرتے تھے، پھر آپ سجدے میں ہوتے اور دعا کرتے، یا اللہ کہیں سے فوج کے کمانڈوز بھیج دے یا مجھے بچا لے، اور وہ جو لوگ آزاد ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم چلے فوج کی چوکی دیکھی، FC کی دیکھی تو ہماری جان میں جان آ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی بات عرض کر رہا ہوں لیکن پوری دلیل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، ایسے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک رات بھی پہرا دیا ایسی جگہ پر جہاں اس کو دشمن کی طرف سے زندگی کا خطرہ ہے، تو اس ایک رات کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب سے زیادہ ہے۔ ہاں، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں مزے سے، تو کوئی سرحدوں پر کھڑا ہے، کوئی برف زاروں میں کھڑا ہے، کوئی بندوق پکڑ کر اپنے بچوں سے دور ہے۔ اگر یہ پیسے کے لیے ہے تو آئیں، میں آپ کو اپنی تنخواہ دینے کو تیار ہوں سرکاری، آپ یہ تنخواہ میری لے لیں اور آپ بھی ڈیوٹی کریں، پھر دیکھتے ہیں پیسے کے لیے کون جان دیتا ہے۔ میں تو پیسے کے لیے جان دینے کو تیار نہیں ہوں، جان تو بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ سب وہ پروپیگنڈا ہے جو آپ کے پاکیزہ ذہن کو آلودہ کر رہا ہے۔ پڑوس اڑوس میں دشمن ہیں آپ کے، ایرانی بلوچستان سے امداد ہے، بھارت سے ہے، افغانستان سے ہے، کوئی ایک ہی مقصد ہے، ایٹم لے لو، توڑ دو اس ملک کو۔ اگر افغانی مہاجر ہو سکتے ہیں تو پاکستانی کیوں مہاجر نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی ہجرت کریں اور اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی ملک میں جا کر برتن دھوئیں، اور ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ ہم اپنی دھرتی پر رہنا چاہتے ہیں، اپنے ملک میں مرنا چاہتے ہیں، اپنے علاقوں میں رہنا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اس امن کی ضمانت فوج ہے۔ میں مخالف ہوں فوج کے سیاسی کردار کا، میرے والد کو جیلیں ہوئی، مقدمے ہوئے، ایجنسیاں ہمیں آج بھی تنگ کرتی ہیں، مدارس نہیں چلانے دیتے، تعاون نہیں ہونے دیتے، سب قبول ہے، لیکن ان کی اتحاد اور اتفاق میں رکاوٹ ڈالنا قبول نہیں ہے۔ فوج نے آپریشن کیا اور جن لوگوں کو وہ شہید کر چکے تھے کر چکے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و فضل سے، ان کی ٹریننگ سے، ان کی مہارت سے، ان کی تربیت سے، اللہ کی رحمت سے اللہ نے باقی لوگوں کو آزاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے حادثات سے محفوظ فرمائے۔ ایسی کسی ٹرین اور بس میں آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ اور میری بہن اور بیٹی، بیوی، بیٹا بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے اس وقت سے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ظالم ہیں، ان کے آگے دارالعلوم حقانیہ کے شیخ الحدیث اور سفید داڑھی اور پگڑی کے ساتھ یہ ان کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے آگے کوئی معصوم بچہ ہو یہ اس کو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ان کے آگے کوئی روزے دار مسافر ہو اپنے شہروں کو جا رہے ہیں یہ اس کو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، بصورت دیگر اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے۔ ہم فوج کے ساتھ ہیں، اور نوجوانوں کو گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ فوج اچھی ہے، فوج نہ ہوئی تو لاتے ہی لاتے ہیں آپ کے لیے۔ ابھی تو بے روزگاری کا عذاب ہوگا، پھر ہر عذاب اس ملک میں مسلط ہوگا۔ ہر ایک جنرل بنا ہوگا اپنے علاقے میں 10 آدمی لے کر، ناکہ لگا کر افغانستان اور شام اور عراق کی طرح
ہم اس ملک کو وہ بننے کو تیار نہیں ہیں بنانے کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت